ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين وأشرف الأولين والآخرين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا مولانا ومقتدانا بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الدائمة على أعدائك أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد، وقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه الكريم والفرقان الحميد وأصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. صلوات پڑھیں محمد. تمام تعریفیں اس ذات پروردگار کے لیے جو تمام عالمین کا رب ہے، جو تمام مخلوقات کا خالق ہے، وہی ہم سب کا مالک ہے. وہی ہے جو لائق عبادت ہے. اسی کے قبضہ قدرت میں ہم سب کی جان ہے. اسی کے حکم سے ہم اس دنیا میں آئے ہیں اور اسی کے بلانے پر اس دنیا سے لوٹ کر چلے جائیں گے. اور تمام درود و سلام اللہ کی ان مقدس ترین ہستیوں پر کہ جو وجہ تخلیق کائنات ہیں. پروردگار کا احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آل محمد کا چاہنے والا قرار دیا.
عظمت اہل بیت علیہ السلام پر مل کر بآواز بلند صلوات پڑھ لیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت مومنین، ماہ مبارک رمضان کا تیسرا جمعہ پروردگار نے ہمیں ایک مرتبہ پھر اجتماعی طور پر اپنی بارگاہ میں شرف ملاقات بخشا۔ پروردگار کا یہ احسان ہے کہ جو اس نے ہمیں یہ طاقت عطا فرمائی کہ ہم اس ماہ رمضان المبارک میں عبادت پروردگار انجام دیں، اعمال خیر انجام دیں، بندگان خدا پر رحم کریں، کیونکہ یہ مہینہ جہاں بہت سی صفات کا حامل ہے، وہیں اس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ اس ماہ رمضان میں پروردگار نے جو روزوں کو فرض کیا، اس کا فلسفہ فرضیت کا جب معصوم سے پوچھا گیا تو معصوم نے فرمایا کہ روزے پروردگار نے اس لیے فرض کیے ہیں تاکہ امیر کو غریب کی بھوک کا احساس ہو سکے۔ اسی طرح کے ملتے جلتے الفاظ ہیں اور مختلف ائمہ علیہ السلام سے یہی روایات ہیں کہ روزے کو جو فرض کیا گیا ہے ماہ رمضان المبارک میں، اس لیے تاکہ امیر کو احساس ہو سکے غریب کی بھوک کا۔ انسان جب تک اس پر نہیں گزرتی، جب تک وہ اس چیز کی حقیقت سے آگاہ نہیں ہوتا، بھوک کیا چیز ہے غریب کی، یہ امیر کو کب پتہ چلتا؟ اسے احساس ہو جائے، اسی لیے پروردگار نے بغیر کسی فرق کے تمام عالم انسانیت پر، یعنی جو اہل اسلام ہیں ان پر روزے کو فرض کیا تاکہ انسانیت کا درد پیدا ہو، انسان کو یہ احساس پیدا ہو کہ بھوک کیا چیز ہے اور بھوک انسان سے کیا کچھ کرواتی ہے۔ جب انسان میں اس بات کا احساس پیدا ہو جاتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں سارا سال لوگ کماتے ہیں، ماہ رمضان المبارک کا ایک بابرکت مہینہ کہ شعبان کے آخری عشرے سے جو لوگ دینا شروع کرتے ہیں وہ پورے ماہ رمضان دیتے رہتے ہیں، پورے ماہ رمضان خرچ کرتے رہتے ہیں، حتیٰ کہ مومنین کی بڑی تعداد آپ دیکھتے ہیں کہ جو افطار کرنے کے لیے آتے ہیں ان کے افطار کا بندوبست کرنا، ان کا اہتمام کرنا، یعنی صدق دل سے راہ خدا میں انفاق کرتا ہے مومن جب ماہ رمضان کا مہینہ آتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ بھوک کیا چیز ہے، اس کو اس بات کا احساس ہو جاتا ہے کہ انسان عبادت بھی خالی پیٹ نہیں کر سکتا، عبادت کرنے کے لیے بھی انسان کو کچھ نہ کچھ کھانا ہے، کیونکہ زندہ رہنا ہے، زندہ رہے گا تو عبادت کرے گا، اور زندگی کے لیے انسان کو کھانا چاہیے، نہ کہ کھانے کے لیے زندگی کرنی چاہیے۔ یہ بڑی بنیادی سی بات ہے کہ زندہ رہنا ہے تو کھانے کے لیے نہیں، زندگی کے لیے کھانا چاہیے۔ تو ماہ رمضان المبارک میں ہم دیکھتے ہیں کہ مومنین بڑی تعداد میں انفاق کرتے ہیں، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ پروردگار نے جہاں اتنی اس کو خصوصیات عطا کی اس ماہ رمضان المبارک کو، وہیں اس کو بابرکت قرار دیا اس اعتبار سے کہ اس میں قرآن کو نازل کیا ہے۔ آنے والا دن قیامت خیز ہے اہل ایمان کے لیے۔ اس کے بعد یعنی کل کا دن
21 माह रमज़ान मुबारक की तारीख़ है। अज़ान मोहतरम, यकीन जानिए ये आखिरी अशरा ये बहुत अहमियत का हामिल है। ये वो बाकी मानदा दिन हैं कि जिसमें हम इस बात का एहसास करें कि आले मोहम्मद का दर्द क्या है। आले मोहम्मद का दर्द क्या है? आले मोहम्मद का दर्द ये है कि इंसान इंसान बन जाए। आप तसव्वुर कीजिए, यानी इमाम हुसैन मक्तल में खड़े होकर ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें अब भी राह खुदा की तरफ हिदायत देता हूँ, मेरे खून को बहाने से बाज आ जाओ, खुदा की तरफ आ जाओ, मैं अब भी तुम्हें मुआफ़ कर सकता हूँ। ये जुर्रत, ये हौसला, ये ताकत, ये कुदरत सिर्फ इमाम के पास ही हो सकती है। दर्द क्या है? अहले बैत का दर्द ये है कि इंसान इंसान बन जाए, इंसान इंसान, और तब इंसान इंसान बनेगा जब वो इंसानियत के लिए काम करेगा। माह रमज़ान मुबारक के दिन इबादत के लिए हैं, रातें भी मखसूस परवरदिगार ने करार दी। किसी ने मासूम से पूछा, ये बताइए कि शब कद्र, कौन सी शब कद्र में हम इबादत को अंजाम दें? तो इमाम ने इन 3 रातों का ज़िक्र फरमाया, 19, 21 और 23, और फरमाया कि ये 3 रातों में से कहा गया कि किसी एक रात को मुशख्खस कर दीजिए। तो इमाम ने फरमाया कि इन्हीं 3 रातों में खुदा को और शब कद्र को तलाश करो। कुरान क्या कहता है? कुरान ये कहता है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र। ये जो माह मुबारक को परवरदिगार ने मुबारक करार दिया, उसमें एक वजह ये भी रही कि इस कुरान को परवरदिगार ने माह मुबारक रमज़ान में नाजिल किया। इससे पहले मैं अर्ज़ कर चुका हूँ कि दीगर आसमानी किताबें भी इसी माह मुबारक में नाजिल हुई। कुरान जो कि अल्लाह का वो मुक़द्दस कलाम है कि जो अल्लाह ने अपने हबीब के क़ल्ब पर नाजिल किया, इसकी हकीकत वो है जो अहले बैत अलैहिस्सलाम जानते हैं। इसकी हकीकत फ़कत खुदा जानता है। ये लिबास अरबी पहना कर जिसको परवरदिगार ने दुनिया में नाजिल किया, ये हकीकत कुरान अल्फाज का लिबास पहनकर हम देखते हैं, जिसको हम ज़बान अरबी में पढ़ते हैं। हकीकत कुरान कुछ और है, वो मानवी कैफियत है कि जब इंसान कुरान पढ़े तो उसको ऐसा लगे जैसे वो खुदा से हम कलाम है। जब हम कुरान पढ़ते हैं तो क्या हमें ये महसूस होता है कि हम खुदा से हम कलाम हैं? अगर महसूस हो तो समझिए कि हम कुरान पढ़ रहे हैं। कुरान कहता है, इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को कहाँ नाजिल किया? क़द्र की रात में। या क़द्र से मुराद क़ज़ा व क़द्र नहीं है, बल्कि क़द्र एहतराम वाली रात में नाजिल किया, एहतराम वाली रात। इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, हमने इस कुरान को क़द्र की रात में, एहतराम वाली रात में, वो रात के जो जिसको कुरान कहता है कि तुम क्या, हम लोग तर्जुमा करते हैं वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र का, तुम क्या जानो शब कद्र क्या है। इससे पहले मैं इसके हवाले से गुफ्तगू कर चुका हूँ, लिहाजा तकरार नहीं करूँगा। सिर्फ जो इस्लाह की थी मैंने उसी तर्जुमे को बयान करके अपनी बात को आगे बढ़ा दूँगा कि वमा अदराका मा लैलतुल क़द्र का तर्जुमा, जो सही तर्जुमा वो ये है कि आपको किसने आगाह किया, इस्तिफ़सार है, आपको किसने आगाह किया कि लैलतुल क़द्र क्या है। इसमें और ज़रबुल मसल जो उमूमन तर्जुमा किया जाता है बामुहावरा, आप क्या जाने, इसमें तौहीन का उन्सर शामिल है। लिहाजा जो सही तर्जुमा, आपको किसने आगाह किया कि शब कद्र क्या है।
اس میں ایک بڑی تفصیل ہے، بغیر تفصیل میں جائے چونکہ بہت سی باتیں ضروری ہیں جو کرنی ہوتی ہیں، لہٰذا میں ترجمے پہ ان 2 آیات کے اکتفا کرتے ہوئے اپنی گفتگو پہ آگے بڑھاؤں گا۔ قرآن کہتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ۔ یہ رات جو کہ احترام والی رات ہے، محترم رات ہے کہ جس میں قرآن نازل ہوا، یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ پورے ماہ کی بات نہیں ہو رہی عزیزان، کہ پورا مہینہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے، بلکہ کہا یہ رات لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ جو قدر والی رات ہے جس میں قرآن نازل ہوا، یہ کیا ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل اور بہتر ہے۔ اب آپ تھوڑا سا ریاضی کے حساب کی طرف آ جائیے۔ 1000 مہینوں کو جب ہم 12 پہ تقسیم کرتے ہیں تو وہ 83 ایئرز بنتے ہیں، ٹھیک ہے، 83 ایئرز۔ ایک انسان کی حد بلوغت تک پہنچنے کے بعد جو اوسطاً عمر ہے وہ کتنی ہوتی ہے؟ 50 سال ہوتی ہے، مثلاً 65 سال تک، 60-65 سال تک جیتا ہے انسان، ٹھیک۔ اگر آپ حد بلوغت کے ایام کو نکال دیجئے، یعنی حد بلوغت سے پہلے کے ایام کو نکال دیجئے تو کتنے سال بچتے ہیں؟ 50 سال۔ جب آپ 50 کو 83 سے منٹیپلائی کریں تو آپ اس کی فگر دیکھیے کہاں جائے گی، 4000 سم تھنگ پر جا کے اس کو کراس کرے گی۔ اٹس مین کہ یہ رات، ایک رات فقط کتنے سال کی عبادت آپ کو دیتی ہے؟ ایک رات، فقط یہ ایک رات 4000 سال سے زائد عمر جیسے آپ نے عبادت انجام دی ہو۔ تو اس موقع کو فراموش نہیں کرنا چاہیے عزیزان۔ یہاں ایک بات یہ بھی روک کے کہہ دوں کہ چونکہ آخری عشرے کی حوالے سے میں گفتگو کر رہا ہوں تو یہ بھی عرض کروں، بہتر سمجھتا ہوں کہ اعتکاف کے حوالے سے قرآن میں اور روایات میں بہت اس کی تاکید کی گئی ہے۔ روایت میں ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد نبوی میں بالخصوص قبر رسالت مآب کے پاس حالت اعتکاف میں رہتا ہے تو پروردگار اس کو حج اور عمرے کے برابر ثواب عطا کرتا ہے۔ یعنی اعتکاف کا لغوی معنی کیا ہے؟ ٹھہر جانا، رک جانا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اصطلاحی معنی یہ ہے کہ انسان ایک معینہ وقت تک کے لیے اپنے آپ کو مقید کر لے خدا کی بارگاہ میں، خدا کی عبادت کے لیے، مسجد خدا، خدا کی مسجد میں، اللہ کی عبادت گاہ میں اپنے آپ کو مقید کر لے کہ میں کوئی کام نہیں کروں گا سوائے تیری عبادت کے۔ تو یہ وہ عبادت ہے کہ جو انسان کو اجر و ثواب عطا کرتی ہے، انسان کا تزکیہ کرتی ہے، انسان کو پاک و پاکیزہ کرتی ہے۔ یقیناً جب انسان دنیا و عافیہ سے جو ہے باہر نکل جائے گا اور فقط خالصتاً اللہ کی بارگاہ میں اللہ سے ہم کلام رہے گا، عبادت میں مشغول رہے گا، کوئی دوسری چیز اس کے نزدیک نہیں آئے گی، تو پھر قرب الہی اسے حاصل ہو جائے گا، ہدایت کا راستہ اسے مل جائے گا۔ تو یہ جو آخری عشرہ ہے، ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ جناب ان کے اعتکاف نہیں ہوتا، ہاں آج دنیا دیکھ رہی ہے کہ جناب اعتکاف الحمدللہ جوانوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھتی ہے۔ ایک زمانہ تھا لوگ کہتے تھے کہ جناب ان کے نفل نمازیں نہیں ہوتی، ان کے 3 نمازیں ہوتی ہیں، لیکن آج الحمدللہ ہر چیز واضح ہوتی جا رہی ہے کہ نمازیں مسلمانوں پر پروردگار اس طرح سے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ توجہ کیجیے گا، 5 نمازیں فرض کی ہیں، 5 اوقات میں نہیں، توجہ ہے آپ کی، 5 اوقات میں نہیں، 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ہماری بحث کس میں رہتی ہے؟ 5 اوقات میں رہتی ہے، نمازوں میں نہیں رہتی۔ اور مزے کی بات اس سے زیادہ جو انسان ایک لطیف بات ہے وہ یہ کہ زیادہ فکر انہی کو ہوتی ہے جن کی اپنی عبادتوں کا کچھ نہیں پتا۔ توجہ ہے آپ کو؟ ایسا نہیں محترم؟ لہٰذا عرض یہ کر رہا ہوں کہ اعتکاف جو عبادت ہے الحمدللہ
اچھا اعتکاف بھی دو قسمیں، ایک واجب ہے اور ایک مستحب۔ واجب کب ہوتا ہے؟ یہ تو مستحب عبادت ہے۔ مولانا صاحب آپ واجب کیوں کہہ رہے ہیں؟ واجب اس لیے کہہ رہے ہیں مثلا کہ کسی نے نظر کر لی کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں 3 روز جو ہے اعتکاف میں بیٹھوں گا، تو یہ اب اس پر واجب ہو جائے گا۔ کسی نے شرعی قسم اٹھا لی کہ اگر میں ایسا کروں گا تو مثلا 3 روز جو ہے مسجد میں اعتکاف میں بیٹھوں گا، اب اس پر یہ کیا ہے؟ واجب ہو جائے گا۔ اگر یہ صورتیں نہیں ہیں تو مستحب ہے خانہ خدا میں جو ہے وہ اعتکاف میں بیٹھنا۔ عزیزان محترم، یہ ایام بڑے خاص ہیں ہر اعتبار سے۔ میں نے عرض کیا اس بات کو میں نے اس لیے تذکرہ کیا جوانوں کے لیے تاکہ ان ایام کی فضیلت کو سمجھیں۔ یہ وہ آخری جس کو کہتے ہیں لاسٹ چانس، اب اس کے بعد کوئی زندگی رہی تو پھر اگلے سال نصیب یہ ایام ہوں گے، ورنہ تو یہی ہمیں اپنے لیے غنیمت سمجھنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ قرآن خیر من الف شہر، یہ رات جو شب قدر ہے جس میں پروردگار نے قرآن کو نازل کیا 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ حسن محترم، اس قرآن کی اس رات کی اتنی فضیلت قرآن کے نزول کی وجہ سے ہے، نزول قرآن کی وجہ سے ہے، جو پروردگار نے قرآن انا انزلنا فی لیلۃ، ایک جگہ دوسری جگہ مقام پہ کیا ہے لیلۃ المبارکہ، ہم نے مبارک رات میں اس کو جو ہے قرآن کو نازل کیا ہے۔ اچھا قرآن کے نزول پہ بڑی بحث ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ قرآن کا نزول مثلا کفار نے قرآن میں ہے، یہ کفار نے شکوہ کیا کہ بھائی یہ کیا بات ہے، ایک بار ہی مثلا قرآن میں، قرآن کی ایک آیت ہے جو میں آپ کی خدمت میں جو ہے تلاوت کروں، وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة۔ کفار کہتے ہیں کہ اس شخص پر یعنی رسالت ماں پر قرآن ایک بار ہی نازل کیوں نہیں ہوا، یعنی دفعتاً نازل نہیں ہوا، تدریجاً کیوں نازل ہوا، تدریجاً کیوں کرتے ہیں، یعنی گویا 2 قسمیں نزول قرآن کی، ایک دفعتاً ہے اور ایک تدریجاً ہے۔ ایک بڑے کہتے ہیں وقت میں جس کی طرف دونوں طرف، یعنی ایک جگہ کفار کا یہ شکوہ کہ ایک بارگی ہی قرآن کیوں نہیں نازل ہوا، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ قرآن کو پروردگار نے مختلف اوقات میں بصورت وحی نازل کیا۔ دوسرا قرآن خود اس بات کی یہی سورہ شاہد ہے کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پروردگار نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ پھر دوسری کا مقام پر ارشاد فرمایا لیلۃ المبارکہ، مبارک رات میں نازل کیا ہے۔ تو گویا قرآن کے نزول 2 اعتبار سے ہوا، ایک دفعتاً ہوا اور ایک تدریجاً ہوا، ایک درجہ بدرجہ ہوا، یعنی جب ضرورت تھی نماز کے حکم کی تو ایک نماز کی مثلا ایک آیت یاد ہو گئی، جب ضرورت محسوس ہوئی بھائی اب کہا کہ دین مکمل ہونے کی بات ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، کہا کہ دین مکمل ہے لہٰذا اس آیت کو نازل کر دیا۔ یہ تدریجاً یعنی حالات کے اعتبار سے، تقاضوں کے اعتبار سے نازل ہوتا رہا۔ یہ ایک بارگی کب نازل ہوا جس کو قرآن کہتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یا دوسرے مقام پر لیلۃ المبارکہ، کہ پروردگار نے مبارک رات میں یا اس قدر والی احترام والی رات میں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2 اعتبار سے قرآن کا نزول ہوا ہے، ایک بارگی ہوا وہ شب قدر میں ہوا، اور درجہ بدرجہ مرحلے وائز کب ہوا، شان نزول ہم جو مختلف دیکھتے ہیں کہ فلاں آیت تب نازل ہوئی، فلاں آیت تب نازل ہوئی، وہ حالات کے اور تقاضے کے اعتبار سے قرآن کی آیات کو جو ہے پروردگار نے نازل کیا۔ ایک روایت یہ ہے کہ جناب اس کے اندر جو ہے دفعتاً جو نزول کی بات کرتے ہیں اس میں کلیات قرآن کو نازل کیا ہے پروردگار نے اپنے حبیب کے قلب پر، لیکن جو احکامات اور مفصل طریقے سے نازل کیا ہے وہ تدریجاً جو کہ ایک بڑے عرصے میں نازل کیا۔ تو کہتے ہیں یہ 2 بنیادی فرق ہیں۔ تو اس کو جس کو قرآن کہہ رہا ہے نا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہاں مراعات کیا ہے،
وہ جو میں نے عرض کیا کہ دفعتاً نازل ہو، ایک بارگی نازل ہونے والی کے طرف اشارہ ہے۔ پھر آپ توجہ کیجئے، قرآن نے ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا کہ وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ، اور اگر ان کے بارے میں نزول قرآن کے وقت پوچھو گے تو وہ تم پر ظاہر کر دی جائیں گی۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم قرآن کے نزول کے اعتبار سے جب ہم گفتگو کرتے ہیں تو یہی دو چیزیں جو روایات سے بھی ثابت ہیں اور قرآن کی آیات سے بھی ثابت ہیں، تیسرا کوئی طریقہ کار یا تیسرا کوئی راستہ یا کوئی بات نہیں ہے۔ عزیزان محترم، امام سے پوچھا گیا جب قرآن کے حوالے سے تو امام نے اسی کہا لیلۃ القدر سے مراد کیا؟ کہا لیلۃ القدر سے مراد وہی ہے جس کو مثلا جس میں قرآن نازل ہوا، اور ہر وہ رات کہ جس کا انسان احترام کرے، کیونکہ میں نے قدر کا ترجمہ احترام کا کیا ہے، تو لہٰذا ہر وہ رات ایک اہل ایمان کے لیے جو انسان عبادت میں گزارے، خدا سے نزدیک ہونے کی سعی کرے، تو پروردگار اس رات کو اس کے لیے قدر کی رات قرار دیتا ہے۔ خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ عجیب بات ہے، کہتے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور روح نازل ہوتے ہیں۔ اب روح کے اوپر مثلا بعض نے اختلاف کیا ہے، بعض کہتے ہیں حضرت جبرائیل کو ہی روح کہتے ہیں، روح القدس، کہتے ہیں نہیں، روح ایک الگ جو ہے وہ کوئی شے ہے، مثلا جبرائیل نہیں ہے، جبرائیل جو ہے وہ ملائکہ سے ہیں۔ جب چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام تو امام نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل تمام ملائکہ کے سردار ہیں اور روح ان سے بلندتر ہے۔ گویا روایت اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ روح یعنی الگ سے کوئی مخلوق ہے پروردگار کی، جو کہ ایک خاص امر لے کر دنیا میں آتی ہے۔ اسی لیے قرآن نے کیا کہا تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام۔ آتے کیا ہیں لے کر؟ کہتے ہیں امر لے کر آتے ہیں، امر پروردگار لے کر نازل ہوتے ہیں ملائکہ اور روح۔ کہاں؟ صاحب امر کی خدمت میں۔ ایسا نہیں محترم، یہی تو حقانیت ہے مکتب اہل بیت کی، کہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر سوال کیا جائے کہ ملائکہ اور روح جو نازل ہو رہے ہیں کہاں نازل ہو رہے ہیں دکھائیے، یعنی کوئی ایسی شخصیت دکھائیے کہ اتنی معتبر ہو کہ جس کو یہ کہا جائے کہ ملائکہ اور روح اس کے پاس آئے ہیں۔ اسی لیے امام علی علیہ السلام سے جب پوچھا گیا تو امام نے اس کے جواب میں کیا کہا؟ ہمیں پروردگار نے محدث قرار دیا ہے، پروردگار نے ہمیں محدث قرار دیا ہے۔ محدث کون ہوتا ہے؟ جس سے ملائکہ کلام کرتے ہیں۔ اسی لیے بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کہ القابات میں سے ایک لقب ہے محدثہ، کیونکہ ملائکہ آپ سے کلام کیا کرتے تھے، اب ملائکہ سے ہم کلام ہوا کرتی تھیں، لہٰذا اسی لیے آپ کو کیا کہا جاتا ہے؟ محدثہ۔ اس کی مذکر کیا ہے؟ محدث۔ امام فرماتے ہیں کیونکہ ملائکہ ہم پر نازل ہوتے ہیں، روح ہماری طرف امر خداوندی لے کر نازل ہوتی ہیں، اور پروردگار نے ہمیں محدث قرار دیا ہے، یعنی ہم کلام ہوتے ہیں۔ کہا ابھی تو آپ ہیں، آپ کے بعد کہا میرے بعد میرے وہ فرزند ہیں کہ جن کو پروردگار نے رہنما برحق بنا کر دنیا میں بھیجنا ہے۔ یعنی فی زمانہ ہمارے اور آپ کے امام زمانہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم امام کی خدمت میں آتے ہیں اور لے کر کے آتے ہیں انسان کی تقدیر لے کر آتے ہیں۔ انسان یہ راتیں ہیں یہ تقدیر ساز راتیں ہیں، جیسے آج کی رات 21 کی شب ہوگی اور پھر 23 کی رات، یہ تقدیر ساز راتیں ہیں، انسان کی تقدیر بنتی ہے۔ آج کی رات اب انسان عبادت کر کے اپنی تقدیر بنا لے یا خدا سے منہ پھیر کے
اپنی تقدیر کو بگاڑ لے. جیسا کہ ہم دعائے افتتاح میں پڑھتے ہیں، اے پالنے والے تو محبت کرتا ہے اور میں وہ ہوں کہ جو میں تجھ سے منہ پھیر لیتا ہوں. تو دوستی کرتا ہے جبکہ میں وہ ہوں کہ جو تجھ سے دشمنی کر بیٹھتا ہوں. تو خدا تو محبت کرتا ہے، محبت چاہتا ہے، تو عبادتوں کی رات ہے. یہ شب قدر انسان کو ضائع نہیں کرنی چاہیے. قرآن یہ کہتا ہے کہ امر خداوندی لے کر آتی ہیں، لہٰذا انسان کو چاہیے کہ ایسی عبادات انجام دے کہ اپنے گناہوں کی تلافی کرے. آخر میں جو کیا قرآن کہتا ہے، سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ راتیں طلوع فجر تک سلامتی ہیں اہل ایمان کے لیے، ان کے لیے کہ جو ان راتوں کو عبادت میں انجام دے. پر اس دعا اور امید کے ساتھ کہ پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا ہمیں آخری ایام ماہ رمضان المبارک کے آخری عشرہ ہے. پالنے والے ہماری عبادتوں کو، اعمال کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آخری عشرے میں ہمیں حقیقی توبہ کرنا نصیب فرمائے. پالنے والے تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، ہمیں شب قدر میں قرب الہی اور محبت آل محمد عطا فرمائے. پالنے والے تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، رب کائنات دعاؤں کی قبولیت کی گھڑی ہے. جتنے بھی نمازی ہیں، حاضرین، ان سب کی تمام تر پریشانیوں کو دور فرما. اے مالک تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں جو مومنات بے گھر ہیں، ان کو اپنے ذاتی مکان میں رہنا نصیب فرما. پالنے والے تیری بارگاہ میں دعا گو ہیں، دنیا میں جہاں کئی مومن و مومنات آباد ہیں، ان سب کی جان و مال، عزت و آبرو کی حفاظت فرما. دشمنان اہل بیت، دشمنان اسلام، دشمنان پاکستان کو نیست و نابود فرما. مقامات مقدسات کی حفاظت فرما. اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما. ہمیں امام کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. اللہم لک الحمد بدیع السماوات والارض الجلال والاکرام رب الارباب والہ کل معلوم وخالق کل مخلوق ووارث کل لیس کمثلہ وهو بكل شيء محيط. أنت الله لا إله إلا أنت الأحد وتوحد الفرد المتفرد. وأنت الله لا إله أنت الكريم المتكرم العظيم. والصلاة والسلام على محمد النبي الرحمة سيد المرسلين وعلي بن أبي طالب سيد الوصيين فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين وحسن المجتبى وحجة الله على خلق الأجمعين. والحسين شهيد المظلوم وارث أمير المؤمنين علي بن الحسين زين العابدين وأحمد بن علي مازن من الأولين والآخرين وجعفر بن محمد الصادق الصديق المقتدي بآبائه الصالحين وموسى بن جعفر الكاظم من أولاد النبي وعلي بن موسى الرضا من إدراك المطلق وحمد بن علي والجواد ولي المؤمن وعلي بن محمد بن الصراط المنير إمام القاسم وأنس بن علي سيد الأوصياء المنتجبين والغلب القائم المهدي المنتظر الحجة بعد آبائه على خلق الموالي النبي ووارث علي المعظم من الوصي الذي ببقاء بقية الدنيا وبيمنه رزق الورى بجود ذبت الأرض والسماء وبيملأ الله أرضا اسمه عدلا كما ملي الظلم جورا وعدلنا علهم مذورا وإنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ عزیزان محترم، جہاں اس ماہ مبارک کو پروردگار نے عظیم دن اور عظیم راتوں سے مزین کیا، وہیں کچھ ایام ایسے ہیں جو اہل ایمان کو غمگین کرتے ہیں۔ آنے والا دن 21 ماہ رمضان المبارک کا دن ہے۔ وہ مولا جو ہماری جان ہیں، ہماری آن ہیں، ہماری شان ہے، وہ ہم سے رخصت ہونے جا رہے ہیں۔ گویا کہ زینب کی یتیمی کے دن ہے۔ عجیب، اللہ کے رسول نے اپنے وصی اپنے بھائی مولا علی کو نزدیک بلایا اور بلا کر گریہ کرنے لگے۔ مولا کائنات نے گریہ کی وجہ پوچھی تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، اے علی، مجھے وہ وقت رلاتا ہے کہ جب تم حالت سجدے میں ہوگے اور اولین اور آخرین میں سے شقی ترین شخص کے جس نے جناب صالح کے اونٹنی کے اونچیں کاٹ ڈالی تھیں، وہ تمہارے سر پر ایسی ضرب لگائے گا کہ اے علی، جسے تم تحمل نہیں کر سکو۔ عزیزان محترم، 19 کا دن گزرا، آج 20 ماہ رمضان مبارک کی تاریخ۔ کہتے ہیں طبیبوں کو بلایا، مختلف طبیب آئے، ظاہر سی بات ہے امام زمانہ اپنے وقت کے امام خلیفۃ المسلمین، لوگوں کو پتہ چلا، ہر کوئی آیا۔ اس زمانے کا جو بڑا حکیم تھا وہ بھی آیا، اس نے بھیڑ کی رگت امام کی زخم میں داخل کی اور جب واپس لے گیا تو امام کا مغز کا ایک حصہ، عجیب جملہ کہا اس نے مولا سے، کچھ نہیں کہا کہ آپ صحیح ہو جائیں گے یا نہیں ہوں گے، زخم کیسا ہے، کہا یا علی اب آپ وصیت کر دیجئے۔ آپ تو ان کے چاہنے والے ہیں نا، آپ پر کتنا گراں گزر رہا ہے یہ جملہ۔ آپ تصور کیجئے حسن اور حسین نے جب یہ سنا ہوگا تو ان کی کیا حالت رہی ہوگی، جب زینب و کلثوم نے یہ سنا ہوگا۔ آئیے آج کے دن عہد کرتے ہیں کہ اپنے زمانے کے امام کی خدمت میں ان کو گواہ بناتے ہوئے کہ مولا کائنات نے وہ وصیتیں جو امام حسن اور امام حسین اور اپنے چاہنے والوں کو کی، ہم ان پر عمل کریں۔ نہج البلاغہ کے مکتوب نمبر 43 میں 47 مکتوب نمبر 47 میں مولا نے وہ وصیتیں جو امام حسن اور امام حسین علی الظاہر اور کلن، چونکہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا میں اور علی اس امت کے باب ہیں، تو کچھ وصیتیں فرمائیں ہمارے لیے۔ اب وہ کیا وصیتیں ہیں وہ آپ کی خدمت میں۔ امام فرماتے ہیں اوصیکما بتقوی اللہ، میں تمہیں اللہ کے خوف کی، تقوی الہی کی طرف وصیت کرتا ہوں۔ وصیت اتنی طولانی نہیں ہے، لیکن اگر میں عربی ساتھ پڑھوں گا تو وقت درکار ہوگا، لہٰذا صرف میں ترجمہ پر اکتفا کرتا ہوں۔ امام اپنے فرزندوں سے اور اپنے چاہنے والوں سے مخاطب ہو کر کیا فرما رہے ہیں؟ امام فرما رہے ہیں کہ میں تم دونوں کو وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، دنیا کے خواہش مند نہ ہونا۔ یہ جملے بتا رہے ہیں کہ امام ہم سے گفتگو کر رہے ہیں، جبکہ امام تو معصوم عن الخطا ہوتا ہے نا۔ امام سے زیادہ بہتر کون جاتا ہے کہ امام حسن اور امام حسین گناہ سے ان سے دور ہے، ان سے گناہ سرزد نہیں ہوتا۔ امام نے اسی لیے اس بات کو آگے واضح فرمایا، کیا فرمایا؟
کہ دنیا کے خواہش مند نہ رہنا، اگرچہ وہ تمہارے پیچھے لگے رہے تب بھی دنیا کے خواہش مند نہ رہنا، دنیا کی کسی ایسی چیز پر نہ اڑنا جو تم سے روک لی جائے. اگر تم سے کسی چیز کو روک لیا جائے تو اڑنا نہیں. ایسے ہی نہیں 25 سال مولا نے خاموشی اختیار کی. خاموشی اختیار کرنے کا ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ امام نے حق امامت ادا نہیں کیا، نہیں. 25 سال سے مقصد یہ ہے کہ امام نہ حکومت کا پارٹ بنے نہ سیاسی معاملات میں مداخلت کی. البتہ جہاں ضرورت ہوتی تھی امام دین کی خاطر، اسلام کی خاطر وہاں ان کو مفید مشورے دیا کرتے تھے. ایسے ہی نہیں کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. کیا فرماتے ہیں امام اپنی وصیتوں میں؟ جو کہنا حق کہنا، جو کرنا اللہ کے لیے کرنا، ظالم کے دشمن مظلوم کے مددگار رہنا. امام نے یہ وصیت کی ہے، ظالم کے دشمن مظلوم کے مددگار رہنا. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں واحد مکتب اہل بیت ہے جو کھل کر ظالموں کی مخالفت کرتا ہے، مظلوموں کی حمایت کرتا ہے. ابھی چند روز ہیں، 2-4 روز میں افغانستان میں آپ صورتحال دیکھ لیں کیا ہو رہی ہے. کتنے مومنین کو شہید کیا. اسکولوں میں دھماکے کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں اسکولوں میں دھماکے؟ اگر یہ قوم پڑھ لکھ گئی تو سمجھ جائے گی علی حق پر تھے. لہٰذا جس طرح حاکم شام نے جاہلوں پر حکومت کی تو یہ بھی یہی چاہتے ہیں کہ تعلیمی اداروں کو تباہ کر دیا جائے. افغانستان کی صورتحال دیکھیں کیا کہاں جا رہی ہے. مومنین کو چن چن کر نشانہ بنایا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بے گناہ قتل کیا جا رہا ہے. بس افغانستان ہی نہیں، شام آپ جائیے، بحرین میں جائیے، کشمیر میں جائیے، عراق میں جائیے، جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے یہی حسینی افکار ہیں، یہی حسینی پیغام ہے. جہاں جہاں ظلم ہو رہا ہے چاہے ظالم کوئی بھی ہو، ظالم کی مخالفت کرنی چاہیے، مظلوم کی حمایت کرنی چاہیے. ظالم کی امام فرما رہے ہیں اے میرے فرزندوں، اے میرے چاہنے والوں، ظالم کی مخالفت کرو، مظلوم کی حمایت کرو، مظلوم کے مددگار رہو. امام فرماتے ہیں اوصیکما وجمیع ولدی وجمیع ولدی واہلی، میں تم کو، اپنی تمام اولاد کو، اپنے کنبوں کو، جن جن تک میرا یہ نوشتہ یعنی امام کی وصیتیں پہنچے سب کو وصیت کرتا ہوں. آگئی توضیح میں نے بھی عرض کیا تھا کہ فقط امام حسن حسین نہیں، ہر وہ شخص جس تک امام کی یہ وصیت پہنچے. وصیت باپ کرتا ہے نا، وارث ولی وارث کرتا ہے نا. ہمارے ماں باپ قربان ہوں ہمارے مولا و حقا، ہماری نسلیں قربان ہوں مولا کائنات کی خدمت. امام فرماتے ہیں میں وصیت کرتا ہوں کہ اللہ سے ڈرتے رہنا، اپنے معاملات درست اور آپس کے تعلقات کو سلجھائے رکھو، کیونکہ میں نے تمہارے نانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے سنا. اللہ کے رسول ارشاد فرما رہے ہیں، امام اپنی وصیت میں بیان فرما رہے ہیں کہ آپس کے جھگڑوں کو ختم کرنا مستحب نمازوں اور روزوں سے افضل ہے. کیا فائدہ ایسی نمازوں اور روزوں کا کہ جو ہم مستحبات انجام دیں اور اپنے سگے بھائی کا خیال نہ کریں، اپنے پڑوسی کا خیال نہ کریں، اپنی اولاد کا خیال نہ کریں، اولاد ماں باپ کا خیال نہ کرے. کیا فائدہ. امام فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول کو کہتے ہوئے سنا کہ لڑائی جھگڑے سے باز رہنا مستحب نمازوں اور روزوں سے افضل ہے. پھر اس کے بعد امام 3 باتیں امام نے بڑی اہم کی ہیں. اس میں سے ایک واللہ فی الایتام، میں تمہیں کس طرف توجہ دلا رہا ہوں؟ توجہ دلا رہا ہوں تمہاری کس کی طرف؟ یتیموں کی طرف.
کہ دیکھو یتیموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو. فی الایتام، یتیموں کے بارے میں کس سے ڈرتے رہو؟ اللہ سے ڈرتے رہنا کہ ان کے کام اور دہن کے لیے فاقے کی نوبت نہ آئے، تمہاری موجودگی میں وہ تباہ و برباد. عزیزان، ہمارے معاشرے میں کیا ہو رہا ہے؟ ہم اپنے بچوں سے بعض مثالیں ایسی دکھائی دیں، افسوس ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو کہتے ہیں اس کے تو نہ ماں ہے نہ باپ ہے، اس کے ساتھ کیوں اپنا وقت برباد کر رہے ہو، چلو ادھر گھر آؤ. کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کے رسول ارشاد فرماتے ہیں کہ جس گھر میں یتیم ہوتا ہے پروردگار اس گھر پر اپنا خاص فضل نازل کرتا ہے. معصوم فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص یتیم کے سر پر شفقت سے ہاتھ پھیرے تو جتنے اس کے سر پر بال ہوں گے اس بالوں کے برابر پروردگار اس کو نیکیاں عطا کرے گا. پروردگار روایت میں ہے کہ پروردگار اس دسترخوان میں برکت ڈال دیتا ہے جس دسترخوان پر یتیم بیٹھ جائے. جس دسترخوان پر یتیم بیٹھ جائے پروردگار اس دسترخوان میں برکت. ہمارے معاشرے میں یتیموں کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے وہ انتہائی غیر مہذب ہے، غیر عقلی ہے، اچھی بات نہیں ہے. عزیزان، اگر ہم آج کسی یتیم کو اس لیے ٹھکرائیں کہ وہ یتیم ہے، اس کے آگے پیچھے کوئی نہ ہے، تو ہم بھی کبھی نہ کبھی تو مریں گے، ہمیں بھی مرنا ہے. تو ہم جو دوسروں کی اولادوں کے ساتھ کریں گے پھر آنے والا وقت ہماری اولاد کے ساتھ وہ سب کچھ کرے گا. لہٰذا کسی یتیم کو جھڑکنے سے پہلے یہ سوچ لیجئے کہ آپ کے بچے بھی ایک دن یتیم ہوں گے. امام نے وصیت فرمائی یتیموں کے لیے خاص کہ یتیموں کا خیال رکھنا. اپنے ہمسایوں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، کیونکہ ان کے بارے میں تمہارے پیغمبر نے برابر ہدایت کی ہے، اور آپ اس حد تک ان کے لیے سفارش فرماتے رہے کہ ہم لوگوں کو یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں ورثے میں بھی حق نہ دے دیں. ہمیں یہ گمان ہونے لگا کہ آپ انہیں ورثے میں بھی حق دے دیں. گویا پڑوسیوں کے حقوق اس قدر ہیں. کوئی مصیبت آتی ہے سب سے پہلے کون ساتھ کھڑا ہوتا ہے؟ پڑوسی. آپ کے گھر سے رونے کی آواز بلند ہوئی، ابھی کسی آپ کے رشتہ دار کو نہیں پتہ چلے گا، آپ کے پڑوسی کو پتہ چل جائے گا کہ ان کے یہاں کوئی مصیبت پیش آئی ہے. مومن کی آزمائش میں سے ایک آزمائش بتاؤں کیا ہے؟ مومن کی آزمائش میں سے ایک آزمائش یہ ہے کہ خدا اس کو برے پڑوسی دے دیتا ہے. صحیح؟ اور ایک روایت یہ ہے کہ اگر کسی کے نصیب میں برا پڑوسی آ جائے جو اسے تنگ کرے، اذیت کرے، ڈسٹرب رکھے، تکلیف پہنچائے، تو یہ مومن کے گناہوں کے کفارے کا سبب بنتا ہے. ہر محلے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں بھائی. کچھ لوگوں کو بلا وجہ جو ہے مسائل ہوتے ہیں کہ جناب ہمارے گھر کے آگے گاڑی کھڑی نہ کریں، فلاں نہ کریں، یہ نہ کریں. ایسا نہیں ہوتا نا. اپنے دل کو کشادہ کیجئے، اپنے ذہنوں کو روشن کیجئے. یہ جگہ مولا کائنات نہج البلاغہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جس مکان میں تم مکین ہو، جس کے آج تم مکین ہو، کل کوئی اور اس کا مکین ہوگا. جس سواری پر تم سوار ہو اس سواری کا کل کوئی اور سوار ہوگا. لہٰذا ہمیں دنیا میں چیزوں سے اتنا ہی لگاؤ رکھنا چاہیے جتنا دنیا میں رہنا ہے، اور دنیا میں کتنا رہنا ہے یہ کسی کو نہیں پتہ. لہٰذا انسان کو کوشش کرنی چاہیے، سعی کرنی چاہیے آخرت کے لیے. امام فرماتے ہیں اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھیں. قرآن کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، ایسا نہ ہو کہ دوسرے اس آپ پر عمل کرنے میں تم پر سبقت لے جائیں. قرآن پر عمل کرتے رہیں. نماز کے بارے میں سے اللہ سے ڈرتے رہو کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے.
اپنے پروردگار کے گھر کے بارے میں اللہ سے ڈرتے ہیں نا اسے جیتے جی خالی نہ چھوڑنا، کیونکہ اگر یہ خالی چھوڑ دیا گیا تو پھر عذاب کی مہلت نہ اگر انسان اللہ کی مساجد کو خالی چھوڑ دے تو یہ کس چیز کو دعوت دیتی ہے؟ قہر پروردگار کو۔ اور وہ قہر کی ایک چھوٹی سی مثال دوں، وہ چھوٹی سی مثال جو کہ وقت بالکل تمام ہو رہا ہے، وہ چھوٹی سی مثال یہ ہے کہ جو خدا کے گھر کو آباد نہ کرے تو پھر اس کا بھلا گھر کیسے آباد رہ سکتا ہے؟ اچھی تنخواہوں کے باوجود پریشانیاں ہیں، گھر میں لڑائی جھگڑے، روز کی مشکلات اور مسائل، حل تلاش کہاں کرتے ہیں؟ اپنے گھر میں نہیں۔ جو اپنے گھر میں حل تلاش کرتے ہیں وہ پریشان رہیں گے، انہیں چاہیے کہ خدا کے گھر جا کے حل تلاش کریں۔ خدا کے گھر کو آباد کیجئے، آپ کا گھر آباد ہو جائے گا۔ اپنے گھر کی ایک ایک چیز مہنگی سے مہنگی لے کر آتے ہیں، مسجد کو کیا دیتے ہیں؟ ہر انسان کو اپنے لیے ذمہ داری سمجھنی چاہیے۔ دیکھیں ہم جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ امر بالمعروف نہی عن المنکر کے باب میں جو امام فرما رہے ہیں اسی طرح توجہ دلا کے بس بات مکمل کر رہا ہوں۔ ہم یہ جو بات کرتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے سپاہی ہیں، مولا ہمیں امام زمانہ کے سپاہیوں کے ساتھ جو ہے ان میں شمار فرمائیں، کیسے؟ صرف دعاؤں سے؟ عملی نہیں، پریکٹیکلی نہیں۔ پریکٹیکلی کیا ہوگا؟ مثلا آپ اپنی قوم کے لیے کام کریں، آپ وہ نظام وضع کریں کہ جو امام کی آمد کے لیے راہ ہموار کرے۔ خالی بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا، خالی بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ انسان آمادگی کرے، تیاری کرے، کس چیز کے لیے؟ اپنے زمانے کے امام کے ظہور کے راہ ہموار ہو جائے۔ ہر انسان کی، ہر مومن کے لیے یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے زمانے کے امام کو یاد کریں اور امام زمان کے ظہور کے لیے راہ کو ہموار کرے۔ کیسے؟ اب یہ کیسے، اس کا جواب بہت ہی آسان ہے۔ کیا ہمیں امام زمانہ کا سپاہی بننے کے لیے کیا صرف مسجدوں کا رخ کر لینا چاہیے بس؟ نمازیں پڑھے روزے؟ نہیں، ہر انسان جہاں جو خدمت انجام دے رہا ہے اللہ کے لیے، رسول کے لیے، آل رسول کے لیے اور آل رسول کے محبوں کے لیے، اپنے ہر عمل کو انجام دے، وہ شخص امام زمانہ کے ناصرین میں ہوگا۔ ایک سلام جو ہم عموماً فجر کی نماز کے بعد پڑھا جاتا ہے، امام زمانہ کی خدمت میں سلام پیش ہوتا ہے، اس میں ہی کیا ہے؟ یہی تو وہ جملے ہیں کہ پروردگار ہمیں اپنے زمانے کے امام کے رقاب میں، ان کی فرما برداری میں شہادت نصیب فرما، امام کے خدمت گزاروں میں ہمیں شمار فرما، امام کے اطاعت گزاروں میں ہمیں شمار فرما۔ کیسے لیکن عزیزان، کیسے؟ ہر انسان اپنا ایک شرعی وظیفہ بنا لے۔ مثلا میں جہاں ہوں، مثلا کسی اپنے مومن بھائی کی مدد کروں گا، کسی مومنہ کی مدد کروں گا، بہن کی۔ انسان اگر اس بات کی اپنے آپ کو عادی بنا لے تو ہر انسان امام کے لشکر میں شامل ہو سکتا ہے۔ قبل اس کے کہ مزید آخری مرحلے میں گفتگو ہے، ایک چیز، دو باتیں آپ کی خدمت میں کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ بوترا جامع مسجد امام بارگاہ میں ایک بوترا ویلنس کلینک کا جو ہے وہ آغاز ہوا ہے، جس کو ابتدائی مراحل میں عزیز آباد کے مومنین کے لیے، عزیز آباد کی سراؤنڈنگ میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں اور اس کے اعتراف میں جو عزیز آباد کے ایڈریس پر رہتے ہیں، ان کے لیے رجسٹریشن ہو رہی ہے تاکہ ان کو میڈیکلی فیسیلیٹیٹ کیا جائے۔ دوسری چیز یہ کہ جو مومنین جنہوں نے سی ویز نہیں جمع کرائیں، صرف نام وغیرہ وہاں لکھوا دیے تھے، کانٹیکٹ نمبر، آپ کی خدمت میں بڑی عجیب بات کر رہا ہوں، 37 سے زائد افراد لوگ ہیں جو بے روزگاری کے لیے جنہوں نے نام لکھوائے، 37 سے زیادہ۔ اور وہ افراد کے جنہوں نے آفر کی کہ ہم اس میں مدد کر سکتے ہیں، ان کی تعداد صرف 2۔ ایک لمحہ فکریہ ہے۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں کہ مولا ہمیں امام زمانہ کے لشکر میں شامل کر۔ کیسے؟ ہم اپنے مومن بھائی کی مدد نہیں کریں، اس کے لیے کوشش نہ کریں، پھر ہم اس امید کے ساتھ زندگی جئیں کہ امام کے لشکر میں شامل ہو جائیں گے؟ نہیں۔
عزیزان ہر انسان کو اپنے حصے کی ذمہ داریوں کو نبھانا ہوگا. بے روزگاریاں بڑھ رہی ہیں، مسائل بڑھ رہے ہیں، برائیاں بڑھ رہی ہیں. لہٰذا اس کار خیر میں جو ایک بوتراف کیریئر ہیلپ لائن بنائی گئی ہے اس میں آپ لوگ اپنے طور پہ تعاون کیجیے تاکہ لوگوں کے مسائل حل کیے جا سکیں. اس میں آپ لوگوں کا ساتھ ضروری ہے. اور وہ مومنین جو بے روزگار ہیں وہ ڈیسک پہ اپنی سی ویز جو ہے وہ جمع کرا دیں تاکہ ان کے لیے تعاون کیا جا سکے نوکری کے حوالے سے. عزیزان محترم، یہی تو امام فرما رہے ہیں اپنی وصیت میں کہ دیکھو اپنے بھائیوں کا خیال رکھو، پڑوسیوں کا خیال رکھو، اپنے ارد گرد کے اطراف کے لوگوں کا خیال رکھو، یتیموں کا خیال رکھو. مولا نے یتیموں کی طرف اتنی تاکید کیوں کی؟ کیونکہ مولا جانتے تھے کہ ان کے خاندان کے کچھ یتیم ایسے ہوں گے کہ جب وہ پانی مانگیں گے تو لوگ تماچے ماریں گے. امام علی علیہ السلام کی شہادت کا دن ہے نا کل، کیا دن ہے؟ مولا کے چاہنے والوں کے لیے قیامت خیز دن ہے. امام علی علیہ السلام نے وصیتیں کی، سارے خانوادوں کو جمع کیا، سب کو ایک دوسرے کے حوالے کیا. کہتے ہیں امام علی علیہ السلام نے فقط 2 باتیں کی اپنے بچوں سے. کہا کہ مجھے زندگی بھر کسی بات کا افسوس نہیں ہے، 2 چیزوں کا افسوس ہے. اور پوچھا بچوں نے کہ بابا آپ کو کس چیز کا افسوس ہے؟ کہا کہ ایک جو میری نماز تھی یہ سجدہ اس کا دوسرا کامل نہیں ہو سکا. یہ جملہ سننا تھا. بچوں نے پوچھا بابا دوسری کون سی؟ آپ کہا کوفے میں میں خطبہ دے رہا تھا جو مکمل نہیں ہو سکا. ایک مرتبہ پہلے امام حسین آگے بڑھے، کہتے بابا میں حسین آپ سے وعدہ کرتا ہوں آپ نے سے جو آخری سجدہ رہ گیا ہے نا سینا کی نوک میں حسین آخری سجدہ کرمریتی بھی کروں گا، آپ قرآن کی تلاوت سینا کی نوک پر کروں گا. بی بی زینب آگے بڑھی، بابا آپ کا خطبہ مکمل نہیں ہو سکا. بابا میں زینب وعدہ کرتی ہوں شام کے دربار میں پالنے والے ہماری اس قلیل سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے حاضرین عبادت کی شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پالنے والے ہمیں اپنے مکتب کے خدمت گزاروں میں شمار فرما. پالنے والے امام زمانہ کے خدمت گزاروں میں ہمیں شمار فرما. پالنے والے تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جتنے ممنوعات تشریف فرما ان کی تمام شرعی حوائج کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. دنیا میں جہاں کہیں مولا علی علیہ السلام کا ممنوعات غم منا رہے ہیں ان سب کی جان و مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. پالنے والے اپنی آخری حجت کے ظہور میں عاجل فرما. ہمیں امام کے ادنا ترین غلاموں میں شمار فرما. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما.